एल ए या BLF ये कभी भी बलूचिस्तान में एक्टिव नहीं हुए, न है, न थे, न कभी होंगे। BLA का बलूचिस्तान में सबसे बड़ा कारनामा क्या है कि बलोच अवाम को नुकसान पहुंचाना। तो हिंदुस्तान आज BLA का फैसिलिटेटर भी है, BLA का मोटिवेटिव भी है, BLA को सपोर्ट भी करता है, BLA के लिए टाउट्स भी प्रोवाइड करता है, BLA को असलहा भी प्रोवाइड करता है। बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, वो BYC थी। बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का एक ही झंडा है, जो कि पाकिस्तान का झंडा है। तो गफ़ार लांगो अपने ही BLA के दहशतगर्दों के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गया। समीदीन की बात करें, हम गुलजादी की बात करें, हम बेबू की बात करें, दीगर इनकी छोटी मोटी बेर बकरियों की हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि बलूचिस्तान में सबसे पहले BLA का झंडा मारंग लांगो ने ही लहराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत हाल, इनके एजेंडे की तशहीर के मुतल्लिक मुख्तलिफ दावे और इनके झूठे बेबुनियाद दावों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जोब के अमन और अमान के हवाले से भी बात करेंगे। और इन्हीं तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मरवा बलोच। तो आइए वेलकम करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। मरवा, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की पोजीशन कैसी है, अंदरूनी हक़ाइक़ क्या हैं? देखिए, बलूचिस्तान में आपने BLA यानी BLF जो फितना हिंदुस्तान के जितनी भी दहशतगर्दाना ग्रोह हैं उनकी पोजीशंस की बात की है, तो मैं समझती हूँ BLA या BLF फितना हिंदुस्तान के ये जो दो प्रोपेगेंडे बेस पे बने हुए ग्रोह हैं, ये कभी भी बलूचिस्तान में एक्टिव थे ही नहीं, न है, न थे, न कभी होंगे। क्योंकि देखिए, ये आज बलूचिस्तान में जो BLA के बातें थी, जो उनकी बड़ी बड़ी भड़कें थी, वो तो ये थी कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर अफ़वाज पाकिस्तान यानी वो माई के लाल जिन्होंने इस वर्दी को ज़ेबतन करके अपने सीनों पर पाकिस्तान का झंडा लहराया है, जो कि पूरी दुनिया में भी नज़र आ रहा होता है, वो हमारा हदफ़ है। तो मैं समझती हूँ BLA ने कभी भी बलूचिस्तान की सरजमीन पर अफ़वाज पाकिस्तान को टक्कर नहीं दी है। कभी भी BLA ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर अफ़वाज पाकिस्तान को ललकारने की जुर्रत तक नहीं की है, क्योंकि बिल्कुल। BLA में इतनी इख़्लाक़ी जुर्रत ही नहीं है। BLA का बलूचिस्तान में सबसे बड़ा कारनामा क्या है कि बलोच अवाम को नुकसान पहुंचाना, बलूचिस्तान के नौजवानों को शहीद करना, उन्हें अगवा करना, बिल्कुल। ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्हें ट्रैप करके, हनी ट्रैप करके पहाड़ों पर लेकर जाना, बलूचिस्तान की बेटियों को हनी ट्रैप करके या उन्हें मिसगाइड करके या किसी न किसी तरह से उन्हें वरगला कर, बहला फुसला कर, उसके बाद धमकियाँ देकर दहशतगर्दाना ग्रोह का हिस्सा बनाया। बलूचिस्तान की मादनियात की बात करूँ, बलूचिस्तान के साइल व वसाइल की बात करूँ, बलूचिस्तान के डैम्स की बात करूँ या बलूचिस्तान की शाहराओं की बात करूँ, स्कूल, मदारिस, ऑफिसेज़, हर मुहिब वतन बलूचिस्तानी आम बाशिंदा, आम नौजवान, आम बेटी को ही फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। तो BLA कभी भी बलूचिस्तान में एक्टिव नहीं थी। BLA की अगर हम पास्ट में जाएँ कि जहाँ से BLA स्टार्ट हुआ था, तो BLA में कितने लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा? 4 थे या 5 जो गुमराह थे, लाशऊर थे, जिनके पास तालीम हासिल करने का मेरे ख़्याल से वक़्त ही नहीं था, जो बिल्कुल। लाशऊरी की आड़ में आकर जाकर पहाड़ों पर बैठ गए थे। तो इस सब का फ़ायदा हिंदुस्तान ने उठाया। अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो हिंदुस्तान आज BLA का फैसिलिटेटर भी है, BLA का मोटिवेटिव भी है, BLA को सपोर्ट भी करता है, BLA के लिए टाउट्स भी प्रोवाइड करता है, BLA को असलहा भी प्रोवाइड करता है, BLA के लिए बैरून मुल्क में उसने अपने कुछ टाउट्स बिठा कर रखे हैं, अपने आका बिठा कर रखे हैं, जो कि BLA को स्क्रिप्ट भी दे रहा होता है। तो BLA की कारकर्दगी बलूचिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तानी आवाम तक ही महदूद रही है, बल्कि BLA की अगर हम बात करें तो BLA में आज अगर कुछ नौजवान जो हनी ट्रैप होकर, मिसगाइड होकर, नाम नेहाद पास्ट रख कर उनके सामने आज अगर वो नौजवान पहाड़ों पर भी हैं, तो इस सब की ज़िम्मेदार मैं समझती हूँ BYC है। क्योंकि देखिए, BLA बलूचिस्तान में ना एक्टिव थी, ना कभी बलूचिस्तान में वो एक्टिव हो सकती थी, ना बिल्कुल। वो कभी बलूचिस्तानी आवाम को नुकसान पहुंचा सकती थी। BYC ने क्या किया? बलूचिस्तानी सड़कों पर आई, बलूचिस्तान के मासूम बेटियों को वरगलाया, बलूचिस्तान के मासूम नौजवानों को हनी ट्रैप किया, BLA के दहशतगर्दों को उनके सामने मासूम व मज़लूम करार देकर उनको मिसगाइड करके BLA को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। तो आज बलूचिस्तान में
بالکل فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد کی بات کروں، فتنہ ہندوستان کے ٹاؤٹس کی بات کروں یا فتنہ ہندوستان کے پراکسیز، سب اپنے انجام کو پہنچتے جا رہے ہیں، بلکہ قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں اب یہ۔ بالکل۔ مروہ جی، دور دراز علاقوں میں ان کے نیٹ ورکس ٹوٹنے کے بعد کیا حالات بن چکے ہیں؟ دیکھیے دور دراز علاقوں میں BLA کے دہشت گرد کیا کرتے تھے، جا کر بھی دور دراز علاقوں کے جو مارکیٹس ایریا ہیں ان پر جا کر ان دکانوں کے شٹرز کو بند کرنا، یا کہیں پر بینک ہے، ATMs ہے، ان کو لوٹنا، یا وہاں پر عام عوام کو تشدد کا نشانہ بنا کر وہاں پر بتاخوری کی فرمائش کرنا، یا پھر کہ ہوئی ایک معصوم نوجوان جو طالب علم بھی ہے، جو کہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، جس کو شعور بھی ہے، جو کہ پاکستان زندہ باد کی بھی سطح بلند کرتے ہوا رہا ہے، تو اس نوجوان کو شہید کر کے اپنی بربریت کو دور دراز علاقوں میں برقرار رکھنے کی BLA نے کافی حد تک کوشش کی تھی، جس میں فتنہ ہندوستان کے تمام پراکسیز نے ان کو سپورٹ بھی کیا تھا۔ بلوچستان کے نام نہاد خیر خواہوں نے بھی ان کو معصوم و مظلوم قرار دے کر ایک معصوم اصل جو پاکستانی و بلوچستانی نوجوان ہے اس کو مایوسی کا بھی شکار بنایا تھا۔ اور بالکل۔ جہاں تک دور دراز علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر BLA کے دہشت گرد بائکس پر ایک گروپ بنا کر جاتے ہیں، عام عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے لیے ہمارے افواج پاکستان نے، ہمارے سیکیورٹی فورسز نے بالکل اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیا، اور جتنے بھی دور دراز علاقے ہیں ان پر کڑی سے کڑی نظر رکھی گئی، جو کہ جہاں بھی جن گھروں میں بھی فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد جا کر پناہ لیتے تھے، جن کو یرغمال بناتے تھے، یا دور دراز علاقوں میں کوئی بھی BLA کے دہشت گردوں کا فیسیلیٹر ہے، ان کا کوئی خبری ہے، ان کو بھی قانون کے شکنجے میں لیا گیا، ان کے تمام کیمپس کو مسمار کیا گیا پہاڑوں پر، ان کے تمام نیٹ ورکس کو توڑا گیا۔ میں سمجھتی ہوں جو ان کے چھوٹے موٹے نیٹ ورکس ہیں وہ تو روز اول سے توڑتے آ رہے ہیں، جو ان کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک تھا وہ BYC تھی، بالکل۔ جو کہ اپنے الفاظوں سے BLA کو موٹیویٹ کر رہا تھا، BLA کو پروموٹ کر رہا تھا، دور دراز علاقوں میں جا کر سادلو ماؤ بہنوں کو اکٹھا کرنا، ان کے سامنے ایک جھوٹی افواہ سے بھری ہوئی کہانی گڑنا، ان کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانا، یہ سب سے بڑا نیٹ ورک BYC تھی، جن کی چند دہشت گرد خواتین تھی، شدت پسند سوچ رکھنے والی، جو کہ خود قانون کے اگر شکنجے میں آ چکی ہے، تو اٹس مینس اب BLA بھی دور دراز علاقوں میں ایکٹیو نہیں ہے، نہیں وہاں پر وہ عام عوام کو نقصان پہنچا پا رہا ہے۔ بالکل۔ مروہ فتنۃ الہندوستان کی جھنڈے کی تشہیر بلوچستان میں سب سے زیادہ کس نے کی ہے؟ دیکھیے فتنہ ہندوستان کا کوئی جھنڈا تھا ہی نہیں، جیسے ہم نے BLA کی بات کی کہ وہ بلوچستان میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اگر ہم ان کے جھنڈے کی بات کریں تو اس کی ڈیزائننگ، ان کے کلر تو ہندوستان سے ہی آئے تھے، BLA کے فیسیلیٹرز کے پاس، ان کی پراکسیز کے پاس، اور بلوچستان کا اور پاکستان کا ایک ہی جھنڈا ہے جو کہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جس میں سبز رنگ ہے، جس کا سفید رنگ پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ بلوچ اور پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی وہ پاکیزگی کی مثال قائم کرتی ہے پورے دنیا میں۔ تو بلوچستان میں سب سے زیادہ اگر BLA کے اس نام نہاد لانچ کردہ اور ایک نا حقیقی پر مبنی ایک جھنڈے کو سب سے زیادہ کسی نے پروان چڑھایا ہے تو وہ مہرنگ لانگو تھی، کیونکہ دیکھیں جب غفار لانگو اپنے ہی BLA کے دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس کے بعد اس کی قبر پر سب سے پہلے جا کر رونا دھونا اس کی بیٹی نے بھی کیا، اور اس کے بعد اس کی قبر پر جو جھنڈا تھا وہ BLA کا ہی تھا۔ اور اگر ہم مہرنگ لانگو کی بات کریں، ہم یہاں پر سمیدین کی بات کریں، ہم گلزادی کی بات کریں، ہم بیبو کی بات کریں، دیگر ان کی چھوٹی موٹی بیر بکڑیوں کی ہم یہاں پر بات کریں، تو ان سب کا ایک چادر، جس کو چادری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ایک چادر ہوتی تھی، اس میں جو کلرز انہوں نے استعمال کیے تھے وہ بھی BLA کے تھے۔ تو اٹس مینس کہ بلوچستان میں جو بھی آج بلوچستان کا نام نہاد خیر خواہ ہے، جو اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر یہ چادر رکھ رہے ہیں یا رکھتے آ رہی ہیں، تو وہ BLA کو ہی سپورٹ کر رہے، ایک طرح سے BLA کو ہی پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے، کیونکہ بلوچستان میں سب سے پہلے BLA کا جھنڈا مہرنگ لانگو نے ہی لہرایا تھا، بالکل۔ BYC کا نام لے کر، BYC کی کمان سنبھال کر اس نے ہی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو اپنے پلوں کے پیچھے چھپا کر سڑکوں پر لانا، ان کو چادر سے ان کے منہ ڈھانپنا، ان کو اپنے احتجاجوں میں لا کر کھڑا کرنا، اور انہیں یہ باور دلوانا کہ ہاں واقعی میں جیسے میرا باپ آپ سب کا فیسیلیٹر تھا اسی طرح سے میں بھی ہوں، یعنی مہرنگ لانگو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیے، جس کے ہتھے آ کر بلوچستان کے ہر معصوم بیٹی کی بلی مہرنگ لانگو نے چڑھائی ہے، کبھی بالکل۔ خودکش بمبار بن کر، کبھی ہنی ٹریپ کر کے، کبھی انہیں مس گائیڈ کر کے۔ مروہ ژوب کے امن و امان کے حوالے سے آپ قوم کو آگاہ کریں۔ دیکھیے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ناکام ہوتے جا رہے ہیں،
فتنہ الخوارج کی بھی دہشت گردوں کی بات کریں تو وہ بھی ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کی بلوچ بیلٹ کی بات کروں، پشتون بیلٹ کی بات کروں، افواج پاکستان اپنے تمام خدمات کو سر انجام دے رہے، تعلیمی لحاظ سے کرے یا روزگار کے لحاظ سے ہو یا دیگر جو معاملات ہیں ان سب کو افواج پاکستان سنجیدگی کے ساتھ لے رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے ہمارے پشتون بیلٹ کی بیٹیاں، پشتون بیلٹ کے وہ نوجوان اور بلوچ بیلٹ کے وہ بھائی وہ بیٹیاں جو کہ پشتون بھائیوں اور بہنوں کو حقیقی طور پر اپنے بھائی بہن سمجھتے ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوں، فتنہ الہندوستان کی تمام دہشت گردی کو بین الاقوامی سطح تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ کیونکہ دیکھیں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں ہمیشہ دہشت گردی کو، بربریت کو بین الاقوامی سطح پر تمام انسانی حقوق کے اداروں تک پہنچوانے کی ایک بہت بڑی کوششیں یہاں پر سرزمین بلوچستان پر ہوئی ہیں۔ تو اس بار دہشت گردی کے خلاف بھی پشتون بیلٹ کے تمام وہ باشعور باعلم نوجوان بیٹیاں کھڑے ہوں اور افواج پاکستان کی خدمت کو بین الاقوامی سطح پر سہرائیں۔ بالکل، بہت شکریہ مروہ آپ کا وقت دینے کے جی لیے۔ ناظرین، آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ امن، اتحاد اور قانون کی پاسداری ہی ایک بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن امن اتحاد کا راستہ اپنائیں تاکہ ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔